باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام کربلا ایک درسگاہ کے حوالے سے آپ سے پھر روبرو ہو رہا ہوں، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے کربلا کی اہمیت اور کربلا کے پیغامات تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو اگر کربلا سے درس لینا ہے تو کربلا کی ہر تعلیمات پر نظر رکھنا ہوگی۔ ایک دانشور کربلا کے کس طریقے سے اپنی وجود میں سموتا ہے اور اپنے پیغامات کس طریقے سے پوری دنیا تک پہنچاتا ہے۔ ایک دانشور کربلا کے واقعات پر نظر رکھتے ہوئے کربلا سے کیسے درس لیتا ہے اور پوری دنیا تک یہ درس کو پھیلاتا ہے، یا یوں کہوں کہ کربلا ایک درسگاہ کس طریقے سے ہے، دانشور کیسے سوچتا ہے۔ آئیے ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہماری مراد ہے علی جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض مہندی صاحب۔ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ آف پیتھالوجی کے ہیڈ ہیں ایرا میڈیکل کالج میں، اور خاص طور سے جو پوری دنیا میں آج جو نشر ہو رہا ہے بلڈ کو ڈونیٹ کرنے کے لیے، اور وہ بلڈ بینک کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا مفصل آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت خیر مقدم خدیجہ ٹی وی پہ، اور اس پروگرام کے ذریعے جس سے کہ کربلا کے حوالے سے الگ الگ طرح کی گفتگو ہوتی ہے، ایک دانشور کیسے سوچتا ہے۔ جب بھی کربلا کا تذکرہ آتا ہے، کربلا لفظ آتا ہے، تو آپ کے اندر، آپ کے وجود کے اندر اس لفظ کے کیا معنی رہتے ہیں، اور کیسے کربلا کے پیغامات کو آپ پوری دنیا تک نشر کریں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، مگر ابھی آپ نے جو تمہید باندھی اس میں آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ ہم کربلا کے پیغام کو چاہتے ہیں تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ میں اس سے تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا کہ کربلا کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جی ہم پورے تمام عالم انسانیت کے لیے کیسے اس پیغام کو پہنچائیں۔ ہم اس میں غیر مسلمین کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ کربلا کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو، اور ایک دانشور کی جہاں تک آپ نے بات کی تو خیر میری کیا حقیقت ہے، میں اس بات کربلا کے پیغام کو ان دانشوروں نے جو اس کے بارے میں کہا ہے، کربلا کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، اس سے ذرا سا تقویت پہنچے گی اگر میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ میں کچھ کہوں گا تو عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ بھائی ہر شیعہ یہ بات کرتا ہے، کوئی خاص بات نہیں، ریاض مہدی صاحب نے بھی کر لی، وہ بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ایک عزادار ہیں۔ تو جو بات آپ نے کی، میں پہلے پھر اپنی بات کرنے سے پہلے ایک ذرا سے بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک ڈاکٹر کے علاوہ ایک میڈیکل کالج کا ٹیچر بھی ہوں، استاد بھی ہوں، اور ہم لوگ تھیسس کراتے ہیں۔ تھیسس، پی ایچ ڈی کی بھی تھیسس ہوتی ہے، ایم ڈی کی بھی تھیسس ہوتی ہے۔ تو ہر تھیسس میں پہلے ایک ایم اینڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے، کیا مقصد ہے، اور پھر ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا میتھڈ کیا جائے، جی کیا میتھڈ استعمال کیا جائے۔ تو کربلا جو ہے، جو واقع ہوئی ہے، وہ ایک میتھڈالوجی ہے، وہ جس کا، معاف کیجیے گا، عزاداری میں ہم واقع کربلا کا سب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن امام حسین نے جان صرف جنگ کے لیے تو نہیں دی۔ امام حسین نے جو کربلا میں جو ظلم اور جو ستم برداشت کیا انہوں نے، ان کے خانوادے نے، وہ کوئی مقصد لے کے چلے تھے۔ تو کیا اس مقصد تک ہم سارے عالم انسانیت کو واقف ہیں اس مقصد سے؟ کیا وہ مقصد پہنچانے میں ہم کامیاب ہیں؟ کافی حد تک وہ پہنچا ہے، لیکن وہ جو مقصد پہنچا ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں تک پہنچا ہے جنہوں نے ان کے بارے میں باقاعدہ پڑھا ہے اور ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، معاف کیجیے گا، ہمارے ذاکرین، ہماری عزاداری میں ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کی زندگی 28 رجب سے شروع ہو کر کے یوم عاشور تک ختم ہو گئی، بس یہی زندگی ہے۔ 28 رجب سے پہلے کی زندگی کا اگر کہیں ذکر ہوتا ہے تو یا تو مسجد میں جب رسول خدا کی نماز میں پیٹھ پہ سوار ہو گئے، بیچ یہ باقی جو بھی عمر ان کی جو بتائی جاتی ہے کہ تاریخ میں ہے، آپ اس کو 62 سال رکھ لیجئے، 58 سال رکھ لیجئے، جو عاشور میں تھی، جو واقع کربلا میں ہوئی، تو باقی جو 59 سال، 57 سال، 58 سال زندگی کے جو انہوں نے مدینے میں گزارے، وہ طرز زندگی کیا تھا ان کا؟ وہ لوگوں سے کس طرح ملتے تھے، وہ کس طرح پیش آتے تھے، عوام کے ساتھ کس طریقے سے لین دین ہوتا تھا، کیا پیغام تھا؟ وہ زندگی کے وہ پہلو جو ہیں وہ بالکل پوشیدہ ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لائے گئے، معاف کیجیے گا۔ میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ پہلے کے جو مورخ تھے اور جو علماء تھے انہوں نے اس میں کے بارے میں تحریر نہ کیا ہوگا، لیکن بدقسمتی کہیے، جو بھی کہیے، کہ جو بھی ہمارا انداز ہے خطابت کا عزاداری میں،
اس میں بات 28 رجب سے شروع ہو کر کے اور کربلا پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کہا دانشور کیا سوچتا ہے، تو میں کیا سوچتا ہوں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کربلا سے تو ظاہر ہے بہت کچھ درس حاصل کیا جاتا ہے، لیکن جو مقصد ہے، جو روح ہے کربلا کی، کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنے ظلم و ستم رہے، تو کیا اس کا مقصد صرف کربلا آ کر کے شہید ہو جانا تھا؟ وہ ٹھیک ہے، ایک بات بہت سامنے آتی ہے کہ ظاہر ظلم کے آگے استادہ ہونا چاہیے، لیکن دوسرے حضرات، میں آپ کے سامنے میں اس کاغذ کا استعمال اس لیے کروں گا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی لفظ ایسا میرے منہ سے نکل جائے جو لوگ کہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ تو بالکل 100% جو بڑے بڑے دانشور دنیا کے اور مانے ہوئے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب میں وہی سوال، میں کیونکہ سوال کو ہی اس لیے لا رہا تھا اپنے اس پورے اس پروگرام کے حوالے سے، کیا امام حسین علیہ السلام کو دنیا کے وہ ان دانشوروں نے یا ان لیڈر نے، ان رہنماؤں نے جو اپنے انداز میں کیا ہے، اس سے امام حسین علیہ السلام کے پیغامات کو کتنی ہم یہ کہیں کہ تقویت لوگوں تک پہنچانے میں ملتی ہے؟ اور وہ میں چاہوں گا کہ یقیناً آپ کے زبان سے، اب میں نہیں جانتا کہ ہمارے ذاکرین حضرات کس حد تک ان سے واقف ہیں کہ باقی دانشوروں نے اور باقی لیڈران نے دنیا میں اور مختلف قوم کے جن کا عالم اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے امام حسین کے بارے میں کیا کیا کہہ گئے ہیں، اور اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے ہمارے ممبر سے۔ تو ہمارے جو سامعین بیٹھے رہتے ہیں، اور خاص طور سے ہماری نئی نسل، وہ اس بات سے واقعی، وہ تو وہی روایتی مجالس سنتی چلی آ رہی ہیں جو فضائل سے شروع ہوئی اور مصائب پہ ختم ہو گئی، وہ سنا انہوں نے، گریا ہوا، مجلس ختم ہو گئی۔ کیا حاصل کر کے اٹھے؟ امام حسین کی اہمیت ٹھیک ہے، امام حسین پہ کریا کیا آپ نے، ثواب آپ کو ملا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ چند جو میں نام لینے جا رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کسی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ میں پہلے اپنے ہندوستان کے نامی گرامی لوگ، آپ سب سے پہلے آپ سن لیجئے کہ مسلمانوں کو مبارکباد کون دے رہا ہے؟ سروجنی نائیڈو یہ مبارکباد دے رہی ہیں مسلمانوں کو۔ I congratulate Muslims that from among them Hussein, a great human being, was born, who is revered and honored totally by all communities. By all communities. یہ باقی کمیونٹیز تک پیغام پہنچا کیسے؟ انہوں نے مطالعہ کیا، مطالعہ جس کی ہمارے قوم میں افسوس کی ہے کہ بہت کمی ہے، مطالعہ کیا، امام حسین کے کردار کو پڑھا، صرف واقع کربلا کی جنگ کا منظر نہیں پڑھا انہوں نے، پورے کردار کو پڑھا امام حسین کے، کس طریقے سے پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ، تب یہ انہوں نے کہا ہے۔ سنیے ربیندر ناتھ ٹیگور کیا فرماتے ہیں، In order to keep alive justice and truth, instead of an army of weapons, success can be achieved by sacrificing lives, exactly what Imam Hussain did. یہ ربیندر ناتھ ٹیگور نے کہا۔ اور سنیے چارلس ڈکنس، نہ ہندوستان سے تعلق ہے نہ اسلام سے تعلق ہے۔ My faith is, he says, Imam Hussain is not just an inspiration for Muslims. He is an inspiration for the entire mankind. People from all walks of life consider him a role model. Here are some of the quotes about Imam Hussain by renowned personalities around the globe. ایک بات اور میں آپ بتا چلوں، اسلام پہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ یہ ہے الزام ہے کہ نہیں؟ اور معاف کیجیے گا، اس الزام کو پہ الزام لگنے میں اس میں بہت بڑا ہاتھ ہم مسلمانوں کا بھی ہے، اس کے ہم سرے سے اس کو۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ سوال آ گیا، کیسے ہم اپنے آپ کو یہ الگ کریں گے اس حوالے سے کہ مسلمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ کیا مسلمان کا کردار اسلام کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا۔ میں بہت زمانے سے اپنے غیر شیعہ حضرات سے بھی بحث کرتا چلا آ رہا ہوں اس پہ، اور غیر مسلم سے بھی۔ دیکھیے، کوئی غیر مسلم آپ کا قرآن پڑھنے نہیں جا رہا ہے، نہ آپ نہج البلاغہ پڑھنے جا رہا ہے۔ آپ کے مذہب اور آپ کے عقیدے کے بارے میں وہ تصور کرتا ہے، جو سوچتا ہے وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر کے، آپ کا کردار کیا ہے۔ ایک آپ لاکھ نعرہ پیٹتے رہیے کہ صاحب اسلام جو ہے وہ پیس کا مذہب ہے، اسلام جو ہے امن و شانتی چاہتا ہے، اور ایک طرف آپ بے گناہوں کا گلا کاٹ رہے ہوں، آپ خودکش بمبار بن رہے ہوں، ایک طرف تو آپ کہیں کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے اور بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہوں، اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس میں خود مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا علمبردار جو اپنے کو کہتا ہے ملک، آپ جانتے ہیں جہاں ہم آپ سب حج کے لیے جاتے ہیں، میں ابھی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس کا جھنڈا دیکھا آپ نے؟ اوپر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، نیچے محمد رسول اللہ کے بجائے تلوار بنی ہوئی ہے۔
لا الہ الا اللہ کے نیچے تلوار بنی ہے. آپ نے جب لا الہ الا اللہ کے بعد تلوار کو اہمیت دے دی, پھر آپ کس طریقے سے پوری دنیا کو سمجھاتے پھریں گے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب یہ پیغام جو ہے امن کی طرف کیسے دعوت دے گا. ایک طرف تو آپ کے جھنڈے پہ جو اسلام کا سب سے بڑا علمبردار ہے, جس کو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے, سب سے بڑا اسلامی ملک ہے, وہ تو تلوار, لا الہ الا اللہ کے بعد پھر تلوار آ گئی. تو ایک آپ کیسے بتائیں گے. دوسرے, ہر جگہ آپ کی جہاں اسلامی تاریخ کا ذکر آتا ہے سب سے زیادہ اہمیت جنگوں کو دی جاتی ہے. جنگوں کا ذکر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, باقی چیزیں اس میں دب گئی ہیں, اس کا جو اثر جنگوں کا ہے. یہاں تک تو آپ نے بڑی خوبصورتی سن لیا جناب. اب ذرا میں اپنی قوم سے, کیونکہ میں جانتا ہوں اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس پہ میں خود بہت تنقید میرے اوپر ہوگی, ہو سکتا ہے میرے اوپر تبرہ بھی پڑھا جائے کہ جھنڈے کے بارے میں تو آپ نے سن لیا, لیکن معاف کیجیے گا ایران اسلامی ممالک میں نہیں جو ایران و عراق ہیں, لیکن ہمارے یہاں بہت سی اذانوں میں نے سنا ہے کہ مولا کائنات کے لیے قاتل المشرکینہ بھی پڑھا جاتا ہے. وہ مولا کائنات جس کے لیے ہر مجلس میں یہ کہتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں کہ اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی ان کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے, جس کے لاکھوں اربوں فضائل ہوں, اس میں صرف آپ کو یہی نظر آیا کہ آپ اذان میں ذکر کیجئے قاتل المشرکینہ. جو غیر قوموں پر, غیر مسلمین پہ کیا پیغام جا رہا ہے, وہ تو یہ سن رہا ہے اچھا یہ بہت بڑے قاتل تھے, معاذ اللہ, ان کے ہزار فضائل ہیں. لیکن کسی بھی اسلامی ملک میں آپ کسی مرجع سے پوچھ لیجئے, معاف کیجئے کہ میں نے اس لیے کہا ہے, یہ بہت لوگوں کی بات بری لگے گی, مگر کیا یہ پیغام اذان سے دینا, بھائی جو رحمت کا فرشتہ تھا رسول, ان کے داماد, خود مولا کائنات کی کیا زندگی تھی, ہر لاکھوں چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے. امیر المومنین ولی اللہ سب آپ نے کہہ دیا, لیکن قاتل المشرکینہ کہہ کر کے ہم خود اس پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں جو جنگ میں, دفاعی جنگوں میں جو مولا نے شمشیر اٹھائی, صرف مرحب و انتر جیسے لوگوں کے خلاف. میں صحیح کہا آپ نے, آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس پہ تنقید ہو, لیکن کچھ چیزیں گفتگو پیغام پہنچانے کے لیے دیکھیے ضروری ہے. پروفیسر صاحب اب میں دوسرے رخ کی طرف ضرور آؤں گا. کربلا کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے بیان ہوتا رہے گا اور تا قیامت بیان ہوتا رہے گا, کیونکہ یہ یقیناً ایک درس گاہ ہے. کیسے اس گفتگو کا جو کربلا کے حوالے سے ہوتی رہتی ہے اس میں پیغام محبت, کیونکہ بات جنگ کی ہے, آپ کیسے یہ گوشہ نکالیں گے کہ یہاں سے نہیں پیغام محبت بھی جا رہا ہے, وہ چیزیں بھی جا رہی ہیں کہ جو عالم انسانیت کو فروغ دینے کے لیے, انسانیت کو منزل کمال تک لے جانے کے لیے امام حسین نے اس قیام کو یہاں تک لے کر آئے. بالکل, میں ابھی اس آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. وہ میری جو بات میں نے شروع کی تو اس کا ایک حوالہ بہت اہم حوالہ رہ گیا ہے جو بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. مہاتما گاندھی کی کیا حیثیت ہے پوری دنیا میں, نان وائلنس اہنسا کے علمبردار کہے جاتے ہیں وہ. انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا مسلمانوں کو. سن لیجیے آپ مہاتما گاندھی کیا فرماتے ہیں, مائی فیتھ از دیٹ دا پروگریس آف اسلام ڈز ناٹ ڈپینڈ آن دا یوز آف سورڈ بائی اٹس بلیورس بٹ دا ریزلٹ آف دا سپریم سیکریفائس آف حسین دا گریٹ سینٹ. یہ مہاتما گاندھی کہہ کے گئے ہیں جو اہنسا کا علمبردار ہے. کربلا کی جنگ ہوئی, امام حسین کے جنگ کا تذکرہ ہر جگہ ہوتا ہے, اور وہ کیا کریں کہ امام حسین کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام پھیلا ہے, تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے. بے شک آپ کی تو یہ سرٹیفکیٹ ایک اس سے اسلام کو مل رہا ہے جو خود اہنسا کا علمبردار کہلاتا ہے, نان وائلنس کا سمبل ہے پوری دنیا میں. اب آپ کے دوسرے سوال کا جواب کہ محبت, دیکھیے کربلا میں تو محبت کا سلسلہ کہاں تک بیان کیا جائے. بھائی سے محبت, بھائی کی بہن سے محبت, اور یہ تو بہت فطری چیز ہے, عوام میں بھی مل جاتی ہے, اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہت خاص بات نہیں تھی یہ. لیکن اپنے غلام سے محبت, دیکھیے پوری دنیا میں آپ کبھی کچھ 100 سال پہلے عربوں میں جا کے غلامی ختم ہوئی ہے. امریکہ میں پہلے ختم ہوئی ایک خلاف ابراہم لنکن جنگ کی. آج سے 1400 سال پہلے جناب جون کے ساتھ جو سلوک تھا امام حسین کا, میں بھائی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, بھتیجے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, بہن کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, اولاد کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, ان کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا. اور صحابہ ان کے اصحاب جو تھے, جس کے لیے خود مولا کا قول یہ ہے کہ جہاں میرے نانا کو ملے ایسے اصحاب, نہ میرے والد کو ملے, میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. شب عاشور چراغ گل کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جانا چاہو تو چلے جاؤ, اور ایک فرد وہاں سے جاتے نہیں جب اس کو اپنا انجام معلوم ہے. آج کے دور میں خاص طور سے
جہاں پارٹیز وپ جاری کرتی ہیں کہ آپ کو ہماری پارٹی کو ہی ووٹ دینا ہے تو لوگ ڈر کر کے وپ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہاں اس کے بالکل برعکس مولا کہہ رہے ہیں تم جانا چاہو چلے جاؤ، میں نے چراغ تو گل کر دیا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ ظاہر ہے اس کردار کے اوپر یقین ہے ان کو یقین ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو ہم سے جو محبت ہے مولا کو، اور محبت کردار سازی کی ہے نا مولا نے. یہ اپنے اصحاب کو ایسے تھوڑی نا وہ چندہ لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں، اور سفر جو اتنا لمبا طویل سفر رہا ہے تو جو مان لیجئے چلا بھی ہوگا وہاں سے کربلا سے اور کشمکش میں ہوگا، وہ راستے میں جو کردار دیکھا ہوگا مولا کا، سب کا سنا ہوا واقعہ ہے جناب حور کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، ان کے گھوڑوں کے ساتھ جو کیا ہے. گھوڑوں آج ہر وقت اینیمل رائٹس کی ذکر ہوتا ہے ہر جگہ، اینیمل رائٹس کا، اس سے بڑا اینیمل رائٹس کیا ہوگا؟ جو امام حسین نے بچا ہوا پانی اپنے بچوں کے گھوڑوں تک کو پلوا دیا، حر کے لشکر کو. ہاں صرف انسانوں کو پلایا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، گھوڑوں تک کو پلایا. تو وہاں ہیومن رائٹس نہیں، اینیمل رائٹس بھی پروٹیکٹ کیے جا رہے ہیں. یعنی اللہ کے ہر ایک مخلوق کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پیغام محبت یہاں سے پہنچایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. جناب جون کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ریشزم پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ایک نسلوں کا تفریق، اس کو انہوں نے ختم کر کے دکھا دیا جون کے ساتھ محبت کر کے. جی آپ کچھ سوال کرتے ہیں. اب ہم اس پیغام کو دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ نے شروعات میں جو لفظ ہم لوگوں کے جس گفتگو پہ ہم چل رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں اسلام کو نقصان پہنچایا ہے ان کانکررز نے، ان بادشاہوں نے جنہوں نے پرچم اسلام کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور اس کے پیچھے سے اپنی حکومتیں کی. تو کیسے آج کے دور میں ان تمام کانکررز کے لیے عالم انسانیت میں پیغام محبت کربلا سے نکلتا ہے اور لوگوں تک یہ بتایا جائے کہ دیکھیے اگر کسی سکسیسر کو اپنی حکومت کرنا ہے تو وہ کربلا کے امام حسین علیہ السلام سے سیکھے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھے. بہت صحیح بات آپ نے کی. دیکھیے بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دور کی بات ہے. کربلا کے پیغام سے یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آج معاویہ اپنے بیٹے یزید کو سلطنت دے کے چلا گیا، ظاہر ہے دنیا کی چاہ میں. امام حسین شہید ہو گئے اپنے خانوادے کے ساتھ، ظلم سہے، زندان میں گئیں وہاں کی خواتین. اور نیلسن منڈیلا جیسا شخص جو برسوں جیل میں رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب جیل میں رہ کر کے امام حسین کی سہانی عمری پڑھی تو مجھے بڑی تقویت ملی. یہ پیغام محبت ہے جو پہنچا ہے وہاں تک. جی یزید کا پیغام نہیں پہنچا وہاں، ظلم سے نہیں پہنچا ہے وہ. تو جو پیغام انہوں نے کربلا سے دیا ہے، ایک تو دو سب سے بڑے پیغام کہ ظلم کے آگے کبھی سر نہیں جھکانا ہے. جو وہ خود کہا ہے کہ بہت مشہور قول ہے مولا کا کہ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا، ساری صحبتیں صحیح سب کہیں، اور وہی اسی کو مشعل راہ بنایا ہے. جس بھی آدمی کو دیکھے جس نے کسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، کسی ظالم کے خلاف، وہ چاہے کوئی شاہ رہا ہو، کوئی شہنشاہ رہا ہو، یا آج کے دور میں نیلسن منڈیلا رہا ہو، مہاتما گاندھی کو بھی آپ نے سنا ابھی تک، تو کسی نے انہوں نے ٹھیک ہے نان وائلنس لیا. اور نیلسن منڈیلا نے بھی تلوار تو نہیں اٹھائی تھی، نہیں کیا انہوں نے بھی، لیکن پیغام کہاں سے لیا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور محبت کے پیغام سے. تو اگر محبت کا پیغام کربلا میں نہ ہوتا، صرف جنگ ہوتی، تو مہاتما گاندھی اور نیلسن منڈیلا جیسے لوگ ان سے متاثر نہیں ہوتے. یہ آپ سمجھ لیجئے. واہ واہ واہ. یقیناً ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا ایک درسگاہ، ایک دانشور کی نگاہ میں. ایک شعر ہے کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یقیناً یہ شعر سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، کچھ توانائی بھی بخشتا ہے، لیکن اسلام کا اس شعر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام محبتوں کا دین ہے. اسلام امن شانتی کا پیغام پہنچاتا ہے. یہی امام حسین نے کیا. ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور سوالات ہیں جن کے جوابات لیتے ہیں پروفیسر ریاض مہندی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بات اب کریں آج کے اس حوالے سے کہ آج کی اس دنیا میں چند روز پہلے 20 سال 25 سال قبل اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹا سا نام ابھرتا تھا کہ یزید کے کارناموں کو تھوڑا سا پس پردہ جو ہے وہ ہوا دی جاتی تھی. لیکن اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ منظر عام پر اس کو کسی بھی طرح سے صحابی رسول اور خاص طور سے اس کو جنتی تو ثابت کرنا کی کوشش تو ہے، بلکہ ایک بہت اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب کہاں سے جو ہمارا پیغام ہے اس کربلا کے حوالے سے، اس عزاداری کے حوالے سے کیسے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور وہ جو چہرہ ہے جو عیاری کا، مکاری کا اور ظلم و بربریت کا، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا اور آگے کرنا چاہیے؟
بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے میں اس پہ کہہ رہا ہوں, ہماری جو عزاداری کا انداز ہے, معاف کیجیے گا, اس میں ضرورت ہے خاصا تبدیلی کی. کربلا اور عزاداری اور ممبر بہت بڑی درسگاہ ہے, یہ ایک درسگاہ ہے. ہم نے افسوس یہ کہ ہم نے اس کو درسگاہ کی طرح استعمال نہیں کیا پوری طریقے سے. آپ یہ بتائیے صحیح معنوں میں کہ جو حضرات ممبر پہ کے نیچے بیٹھ کے مجلس سن رہے ہوتے ہیں, تلخ ہو سکتی ہیں بات, اور ہاتھ اٹھا کر کے داد دیتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں, ان میں سے کتنے حضرات ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہوگی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ مجھے یہ بہت مشکل کام ہے یہ. تو اگر آپ کا, اور ایک بہت نازک پہلو ہے, اس پہ آنا بہت ضروری ہے. دیکھیے عزاداری ہمارے یہاں, معاف کیجیے گا, ہندوستان میں, اس خطے میں, جو ہندوستان پاکستان میں ایک انڈسٹری کیوں بن گئی, اور ایران عراق میں وہ چیز نہیں ہے. اس پہلو پہ بہت بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور اپنے ذاکرین کے لیے کوئی ذریعہ معاش کا انتظام نہیں کیا مستقل طور پہ جو ان پہ ہے. اگر آپ کیا امید کرتے ہیں آپ کہ باقی لوگوں نے تو پیشہ اختیار کر لیا ہے, بھائی ان کو بھی اپنا گھر چلانا ہے. اگر آپ نے اس کو محدود کر دیا کہ اس کے پاس ذریعہ معاش کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کرے. کچھ لوگ پیدائشی طور پہ بہت اچھے خطیب ہوتے ہیں, کچھ لوگ خطابت نہیں کر پاتے. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو بیچارے خطابت نہیں کر پاتے, آپ یقین مانیے کہ ان کے گھر نہیں چل پاتے ہیں. تو جب ایک وہ انڈسٹری بن گئی تو اس میں ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سوال پیدا ہو گیا. وہ تو پھر ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ جو عوام پسند کرتے ہیں, وہ مجلس نہیں پڑھنا چاہیں گے جس پہ عوام یہ کہیں کہ صاحب بڑی خشک مجلس ہو گئی, مجلس اٹھی نہیں, مجلس بیٹھ گئی. یا صرف جملے سننے ہیں آپ نے کہ نہیں سنے اس قسم کے؟ آپ نے سنے جملے؟ تو کیا مجلس عزاداری حسین اس لیے ہوتی ہے کہ حسین نے پیغام اس لیے دیا تھا کہ مجلس اٹھ گئی, مجلس بیٹھ گئی اور مجلس چل نہیں پائی, اور خطابت بڑی خشک تھی. جو پیغام دینا چاہ رہے کربلا کی جو روح تھی وہ نہیں پہنچ پا رہی لوگوں تک. تو ایک تو مطالعے کی بہت کمی ہے, دوسرے ہمارے ذاکرین حضرات ان پہلوؤں کو اجاگر نہیں کر پاتے. میں اس کو کہہ رہا ہوں اگر ان کے لیے کوئی اور ذریعے کا انتظام ہو جائے, کوئی ایسا ادارہ قائم کریں. ہم ہزاروں کروڑ کی انڈسٹری ہے ہماری عزاداری کی, سمجھ لیجیے آپ. ہمارے پاس ہم کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تبرک پہ اور نظر مولا پہ. اگر اس کا ایک حصہ بھی ہم ان علماء کی فکر کریں کہ وہ صرف ذاکری و خطابت تک محدود نہ رہیں, تو معاف کیجیے گا وہ بھی ممبر سے وہی کہیں گے جو مولا چاہتے ہیں. یہ بتا دوں میں آپ کو کوئی طریقہ پیدا کرنا پڑے گا. ایران میں آغا مطہری بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کی کتابوں میں ایسی سی باتیں لکھی ہیں کہ شاید اگر یہاں پڑھ جائیں تو قتل عام ہو جائے, یہاں لکھی انہوں نے. لیکن چونکہ ریسرچ کیا, انہوں نے اس کو لکھا, اس پہ تنقید نہیں ہوئی, اس پہ کسی دوسرے عالم نے اس کا لکھ دیا, انہوں نے کسی حوالے سے لیا, انہوں نے کہا نہیں یہ حوالہ ضعیف ہے, نہیں. مان لیجیے میں نے مثال دے رہا ہوں, ہمارے یہاں لکھنے پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں. ایک تو اس کی بہت تعلیم کی کمی ہے, یعنی عوام میں نہیں, علماء میں جو ہیں وہ. تو اس ذریعے سے اگر اسلام پہنچتا, تاریخ کربلا پہنچتی کہ روح اسلام امام حسین کا مقصد کیا تھا, صرف ایک روایت کے طور پہ عزاداری نہ کی جائے, جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم وہ حاصل ہو جائے, امام حسین کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچ جائے, جیسے ان لوگوں تک پہنچا جو میں نے آپ کو نام لیا. ان میں سے کوئی مجلس میں نہیں آیا, کوئی ممبر کے سامنے نہیں بیٹھا تھا, ان لوگوں تک یہ پیغام کیسے پہنچا؟ کتابوں کے ذریعے. نہیں, اب ڈاکٹر صاحب بات آپ نے بڑی خوبصورت بات لائے ہیں, اور اس کو سوال اگر نہ کیا جائے تو شاید یہ اس گفتگو کا محاصل بھی نہیں رہے گا. کہ آپ نے کہا کہ ذاکری اور پھر خطابت, تحریر, جب تحریر کرنے والا تحریر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس تحریر کو لوگ پڑھنے والے نہ ہوں, تو یقیناً وہ چیز پھر تقریر ہی کی طرف تو بڑھ جائے گی. اور جب وہ تقریر کی طرف بڑھے گی تو اس میں کہیں نہ کہیں پیچ و خم ہوں گے, کچھ نہ کچھ کمی ہوگی. لیکن مقصد حسین اور جو پیغام حسین ہے, پیغام کربلا, وہ تو دنیا تک پہنچ ہی رہا ہے. اب وہ تحریر کی طرف کیسے بڑھا جائے جب وہاں پر پڑھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں؟ بہت صحیح آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب پوشیدہ ہے. بھائی پڑھنے کی طرف کون راغب کرے گا؟ دیکھیے ہماری آپ کو چند لوگ سنتے ہیں, ہماری بات کا وہ اثر نہیں ہوتا. جو کوئی بھی شخص جا کے ممبر سے بیٹھ کے بات کرتا ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں, باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کی گائیڈ لائنز موجود ہیں محرم کے سلسلے میں, کہ محرم کے خطیب اور ذاکرین کو کس طریقے سے ممبر سے خطابت کرنی چاہیے. اس میں انہوں نے 2 لفظ خاص طور سے سنائے ہیں, ڈائریکٹ لسنرز اور انڈائریکٹ لسنرز. ڈائریکٹ لسنرز تو وہ کہلاتے ہیں جو فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور انڈائریکٹ لسنرز وہ ہیں جن کو لاؤڈ اسپیکر پہ جو سن رہے ہیں بیٹھ کر کے. اور معاف کیجیے سوشل میڈیا کی, آج کل تو سوشل میڈیا ہے, وہ ان تک کیا پیغام پہنچ رہا ہے جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو بھائی یہ دونوں ایک وشس سائیکل ہے. آپ پڑھنے کی ترغیب دیجیے,
اپنے قوم کے بچوں کو یہ چیز گھر سے شروع ہوگی. ماں باپ کی ذمہ داری ہے پرورش میں اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے, اور کوشش ہو کہ مادری زبان میں بھی, لیکن آج کل ہر زبان میں لٹریچر موجود ہے ہمارا, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, پڑھیں. تو جب وہ پڑھیں گے اور پھر ہمارے علماء اس کا ذکر کریں گے حوالے کے ساتھ, تو وہ بچہ یا وہ سامع جو سن رہا ہے وہ جا کے اس کتاب کو اگر پڑھے گا اور وہ 10 سے بات کرے گا, تو اس بات کا اثر جو ہوگا غیر قوموں پہ وہ کہیں زیادہ ہوگا, بجائے اس کے کہ ممبر سے ایک بات کہی گئی, سنی گئی اور ختم ہو گئی. آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ایک سوال, اس کا بھی جواب رہ گیا ہے یزید کے سلسلے میں. ایک صاحب تھے, بہت بڑے دانشور اپنے کو سمجھتے تھے, رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے ان کو, وہ اپنے جسٹیفائی بھی کرتے تھے, نہیں ہے اس ملک میں آج کل. تو اس کی وجہ بھی ہے کہ دیکھیے وہ تو خیر ظاہر ہے کہ ایک پوری کوشش ہی ہو رہی ہے. میں اس ملک میں رہا ہوں جہاں آپ کو سن کر کے بہت میں سنیے میں بہت تعجب ہوگا آپ کو سن کر کے. میں عاشور کو انہوں نے روزہ رکھا, ایک صاحب نے ان میں سے, میں نے پوچھا آج روزہ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ تو آپ جانتے ہیں کیا جواب مجھے ملا کہ آج سے جب رسول خدا نے مدینے پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ کہ یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے سے ان کو ایک سلسلہ بیان کر کے اس سلسلے میں ہم نے رکھ لیا. یعنی ہمارا رسول جو دنیا کو درس دینے کے لیے آیا تھا, جو خاتم النبیین تھا, اس کو شریعت وہ یہودیوں کی تقلید کر رہا ہے. آپ سمجھ لیے. اور آپ سنیے, میں نے ان سے اور پوچھا کوئی اور وجہ؟ آپ یقین مانیے کہ نہ اس شخص کو نہ پوری اس قوم کو واقعہ کربلا کا کوئی ذکر تھا, کیونکہ واقعہ کربلا کو ذہنوں سے مٹایا جا رہا ہے, اریز کیا جا رہا ہے میموری سے. ایک پوری تحریک ہے پوری, وہاں سے اریز کیا رہا ہے. ایک طرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوئے نہیں, یہ من گھڑت ہے. حالانکہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کے سامنے پڑھ کیا, غیر قومیں, بڑے بڑے دانشور, انگریز اور سب اس کے بارے میں کئی کتابیں موجود ہیں. 1400 سال کی تاریخ اس کسی بھی تاریخ میں کوئی بہت زیادہ مدت نہیں ہے. ہزاروں سال کی جب گریک موجود ہے اور لیٹن ہسٹری موجود ہے تو 1400 سال کتابوں میں موجود ہے. تو لاکھ وہ کوشش کر لیں وہ مٹا نہیں سکتے اس کو. تو میں بتا رہا ہوں ایک طرف تو یہ تحریک چل رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں یزید کو, دوسری طرف معاف کیجیے گا وہ جو یزید کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں تھوڑا سا ہماری بھی کمی ہے. دیکھیے ہمیں آج پھر میں عزاداری پہ آؤں گا, وہ ہمیں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے آپ جو ذاکرین کے لیے گائیڈ لائنز ہیں بڑے بڑے علماء کی, مرجع کی, وہ یہ ہیں کہ آپ جو بھی مناظر آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو جو کرنا ہے, جس سے آپ, میں خود کرتا ہوں, میرے بہت سے غیر شیعہ دوست ہیں, باقاعدہ آمنے سامنے بحث ہوتی ہے. آپ سامنے بیٹھ کر کے اگر دلیل کے ساتھ بات کیجئے وہ قائل کر سکتے ہیں آپ کو, لیکن آپ نے بیٹھ کر کے ایک ممبر پہ بیٹھ کر کے آپ نے اپنے مجمع میں آپ نے لاؤڈ اسپیکر پہ ایک بات کہہ کے آپ چلے گئے, اس کا جو میسج جاتا ہے, غلط جاتا ہے, اس کا جواب آپ کو فوراً نہیں مل پاتا. وہاں سے جواب تو نہیں آئے گا, معاف کیجیے گا, پتھر آ جائے گا. یہ آپ کو میں بتا دوں گا, جواب نہیں آتا, پتھر آتا ہے. تو ہمیں یہ بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, بہت ذمہ داری کے ساتھ وہ پیغام کیا جا رہا ہے. تو دوسرے پر تنقید, دیکھیے آپ دلیل کے ساتھ کیجئے, مناظرہ منع نہیں کیا رہا تھا, مناظرے میں کا مطلب ہے دلیل ہونی چاہیے, لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر کے ہوتا ہے, کتابوں کے ذریعے ہوتا ہے. آپ لکھیے, تحریر کیجئے, اگر وہاں سے کوئی غلط چیز تحریر کی جاتی ہے فوراً جواب دیجئے اس کا دیجئے, لیکن آپ بیٹھ کر کے وہاں سے بیٹھ کر کے اگر آپ نے کوئی بھی ایسی اختلافی بات کیا, معاف کیجئے, تو اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ, معاف کیجئے گا, عام مثال ہے, باپ کسی کا کتنا بھی بڑا چور گنڈا رہا ہو, آپ اس کے باپ کو گالی دے کے دیکھ لیجیے, کیا کہے گا وہ, پلٹ کے آپ کے خاندان پہ کہے گا. اور یہی یزید کے ساتھ ہوا ہے. وہ ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے, وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا, کردار تھا یزید کا, وہ کتنا ظالم تھا, کتنا عیاش تھا, لیکن اب وہ ایک ڈیفینسو میکینزم میں آ گئے ہیں. جی وہ اس کو اچھا, ہاں بات تلک جائے گی. تو پہلے ہی کوشش تو وہ ہو رہی ہے جو میں بتا رہا ہوں, جو میں خود دیکھ کے آیا ہوں اور سن کر کے آیا ہوں, کہ ایک طرف تو یہ ہٹا دو کہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں, تو پھر جب یہ لوگ بھول جائیں گے کہ یزید کا کردار بھی بھول جائیں گے, اور دوسری طرف ایک ریئیکشنری طاقت ہے. تو کچھ کوشش ہمیں کرنی چاہیے, خاص طور سے علم کے ذریعے, اپنی مجلسوں کا انداز بدلنے کے طریقے سے, اپنی خطابت سے. بہت عمدہ. پروفیسر ریاض مہندی صاحب پوری دنیا گھومے ہیں اور بہت مختلف کنٹریز میں ٹیچر کی حیثیت سے بھی رہے ہیں الگ الگ اس میں, اور بہت لوگوں سے انٹریکشن, بڑی لوگوں سے زاویے سے بات. ہم اگر آپ سے سوال اب یہ کریں کہ کربلا کے پیغامات میں سے, یوں تو ہر ایک پیغام ہے, اپنی شروعاتی زندگی سے اور اب تک کون سا ایسا باب ہے جس نے آپ کے قلب جگر پہ رقم کیا اور اس سے آپ نے انسپریشن لیا, اور زندگی کے بڑے خراب دن, بڑے اچھے دن, اس خاص موقع سے, اس خاص واقعے سے آپ کو سبق ملا ہو؟
دیکھیے زندگی کے پہلو ظاہر ہے کیا کیا ذکر کیا جائے کس کس چیز کا. باقی چیزوں کے بارے میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی امام تھے, ان کے خاص اللہ کی نعمت تھی, قوت برداشت تھی. ایک عام انسان شاید 3 دن پیاسا نہ رہ سکے, اکیلے جنگ نہ کر سکے اتنوں سے, مگر وہ چیز تو جو انسان آسانی سے کر سکتا ہے اور جس کو دوسری قوموں نے فالو کیا, جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, وہ یہ ہے کہ غلط بات اور ظلم کے خلاف آپ سر نہ جھکائیے اپنے مفاد کے لیے. معاف کیجیے گا, یہ بات بھی مجھے کہنی پڑ رہی ہے, جس کے لیے پیغام جس قوم کے لیے جس کا ہم باقاعدہ عزاداری کر رہے ہیں, 2.25 مہینہ ذکر, سال بھر ذکر کرتے ہیں امام حسین کا, اسی قوم کے لوگوں نے ہم لوگوں کو شرمندہ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ حکومتوں کے خلاف سر بھی جھکا دیتے ہیں, جبکہ امام حسین کا پیغام یہ کیا ہے کہ کبھی ظلم کے خلاف سر نہ جھکاؤ اپنے مفاد کی خاطر. تو سب سے چھوٹی چیز اگر جو آپ کر سکتے ہیں, جس سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں, جس سے دوسرے رہنما اور دوسرے انقلابی بھی متاثر ہوئے ہیں, ایک چیز تو یہ ہے. دوسرے اخلاق کا درس ہے, سب سے بڑی چیز. اتنے تکلیف کے دور میں بھی کہیں آپ نے سنا کہ امام حسین نے کسی سے غصے سے بات کی ہو, کسی سے تمیز سے پیش نہ آئے ہوں, کہیں تمیز سے پیش نہ آئے ہوں. جون تک سے بھی صرف وہ نسلی فرق نہیں دکھایا انہوں نے, کس محبت, کسی مطلب کتنی بھی تکلیف ہوئی ہو, کتنے بھی مصائب گزرے ہوں, لیکن کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی غلط بیانی نہیں کی, مطلب کہ کلمہ استعمال نہیں کیا. ایک تو یہ, اور ظاہر ہے کہ باقی جو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا ادب جو آج کے دور میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت عباس جس امام حسین کا کتنا ادب کرتے تھے, باقی کتنا ادب کرتے تھے ان کا, یہ سب چیزیں ہیں بہن اور بھائی کی, مطلب میں ان چیزوں پہ کیوں مجلس و سنا کرتے ہیں وہ لوگ, بہت سی چیزیں وہ ہیں. اب آخر میں بھی یہ کہ میں نے اس سوال کو, اگر ہم اس سوال کو دوسرے پہلو سے کہیں کہ واقع کربلا کے اندر 2 محرم کو امام حسین وارد کربلا ہوئے, اور جب یہ کارواں پلٹا ہے جس میں شہزادی عریہ مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور ان کی بہن جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ, اس پورے واقعے میں یوں تو ہر ایک واقعہ, ہر ایک لمحہ, ہر ایک لحظہ اگر آپ دیکھیں تو عظیم اور عظیم تر, اور اس میں ہر ایک سبق پوری دنیا کو مل سکتے ہیں. پروفیسر ریاض مہندی, کربلا کے ان پوری سفر میں کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جو دل کو چھلنی کر دے, یا اس پیغام سے پوری دنیا اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے, وہ ایسا کون سا واقعہ جو آپ کی نظر میں سب سے بلند ترین ہے؟ پہلے تو بات وہیں سے شروع کریں کہ 2 محرم کو جب وارد کربلا ہوئے امام حسین, تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا, وہ کیا کیا انہوں نے, وہ زمین جو تھی خطے کو, اس کو خریدا. یہ بہت بڑا پیغام ہے آج کے دور میں کہ کسی دوسرے کی زمین کے اوپر ایک خیمہ لگانا, تو ان کو پتہ تھا کہ اس خیمے کی مدت زیادہ دن نہیں ہے, کیا حشر ہونے والا ہے. اس زمین کو خریدا, پہلے اپنی ملکیت کیا کہ دوسرے کی ملکیت پہ قبضہ نہیں کرنا. پھر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے یہیں دفن کیا جائے گا, کسی دوسرے کی غیر کی زمین پہ قبرستان نہیں بنایا جا سکتا, اپنی ملکیت ہو, جائز زمین کے اوپر ہے. یہ ایک پیغام دیا, ہر لمحہ کوئی نہ کوئی پیغام ہے. دوسرے واقعے کے بارے میں آپ پوچھا کس کس واقعے کا ذکر کیا جائے. اب وہ روایات ہیں مختلف قسم کی, لیکن ظلم کی انتہا, بھائی قتل کر دیا, شہید کر دیا, پامال کر دیا. اس کے بعد خیمے بھی جلائے جا رہے ہیں, خیموں سے بیبیوں کو نکال کے ابھی جا رہا ہے. اور بہرحال وہ روایت ہے ہی ہے امام میں, ان کا اپنے حضرت علی اصغر کے جنازے کو کس طریقے سے ڈھونڈ کے نکالا گیا ہے. اس پہ تو ظالم جو ہیں یعنی غیر قومیں, ان کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو کس کس بات کو, مصائب کی کوئی انتہا نہیں ہے. مصائب جو کربلا میں ہوئے, کربلا کے بعد ہوئے, ناقب جس طرح سوار کیا, یا دربار شام میں الشام کیوں کہا بی بی زینب نے, ظاہر ہے وہ کچھ کسی ایک کیوب کے لیے اوپر مخان میں کہہ دینا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ایک کے بعد ایک دوسرا ظلم اس سے زیادہ بڑھ کے دیکھنے میں آتا ہے. یہ بہت وہی بات ہے, جس طریقے سے نیزے سے جناب علی اصغر کا جنازہ نکالا گیا ڈھونڈ کر کے, جس طرح سے لاشیں پامال کی گئیں, جس طرح خیموں میں آگ لگائی گئی, جس طرح جناب سکینہ کو تماچے لگائے ہیں, مطلب میرے سمجھ میں آتا کہ وہ انسان تھے بھی کہ نہیں تھے. آج کے دور میں بھی بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں, لیکن یہ چیزیں نہیں سننے میں ملیں کبھی. ناظرین آئیے آخر میں, کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے, اور پروفیسر صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ شاید کچھ سوالات مجھ سے رہ گئے ہوں, تو ایک پیغام کی شکل میں آپ ہمارے ناظرین کو کربلا کے متعلق, اس عزاداری کے متعلق, امام حسین کے پیغام کے متعلق, اور انسانیت کو فروغ دینے کے متعلق جو اگر آپ میسیج دینا چاہیں تو.
دے سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے گفتگو کے آغاز میں ہی کہا کہ باقی چیزیں اگر لوگ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم سے کم مولا کائنات کی نہج البلاغہ جو قرآن کے بعد جس کا درجہ ہمارے یہاں ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ میں صرف ایک آدھ کوٹ، پیج نمبر 916 کے اوپر مولا کا قول ہے، 337 نمبر ہے، وہ قول کہتے ہیں کہ اگر اعمال نہ ہوں تو اسی طرح ہے جس طریقے بغیر چلے و کمان کے تیر چلانا۔ یہ مولا کا قول ہے، یعنی اگر اعمال نہیں ہو، آپ صرف تقریر فرما رہے ہیں اور خود عمل کر کے نہیں دکھا رہے ہیں، جو اسلام مسلمانوں کے اوپر اس کا میں نے ذکر کیا کہ عمل تو آپ کا بتا رہا ہے ظلم کرنا، اور آپ بات کر رہے ہیں پیس کی، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز سائنس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، ہمارے ذاکرین حضرات یہ تو بتا جاتے ہیں ممبر سے کہ ہمارے مولا نے، ہمارے ائمہ نے یہ بات اتنے پہلے کہہ دی تھی۔ ایک مولا کا قول ہے 22 نمبر اور پیج نمبر 857 کے اوپر کہ انسان چربی سے دیکھتا ہے، عجیب بات ہے، انسان چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے کلام کرتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی سمجھ ہی نہیں آئی بات یہ، اور اس کے ہزاروں سال بعد اسی صدی میں ایک سائنٹسٹ نے یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ ہڈی سے مراد یہ تھی مڈل ایئر، جس سے سنتا ہے انسان، وہ اس میں ہڈی ہوتی ہے، گوشت کے لوتھڑے سے مراد زبان ہے، اور چربی سے دیکھتا ہے۔ یہ بات اب جا کے ثابت ہوئی ہے کہ جو ہماری بینائی ہے، جو ویژن ہے، اس میں جو آپٹک نرو ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، اس پہ ایک چربی کی لیئر چڑھی ہوتی ہے جسے مائلن شیت کہتے ہیں، اس میں فیٹ ہوتی ہے۔ اگر چربی ہوتی ہے، اگر وہ ہٹ جائے، ڈی مائلینیشن ہو جائے تو انسان اندھا ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے ذاکرین سے کہ مولا نے سینکڑوں سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لوہا ہوا میں اڑے گا، لیکن اقوال مولا کے ہیں اور اس پہ تحقیق کر رہے ہیں غیر قوم والے۔ کاش یہ بات مولا کی کہ چربی سے دیکھ رہا ہوتا، میں اس میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں، ہماری قوم کے کسی مسلمان نے، کسی شیعہ نے تحقیق کر کے دی ہوتی۔ ارے جو مولا اقوال زرعی پیش کر گئے ہیں اس کی روشنی میں کوئی تحقیق ہماری قوم نے کر کے دی ہوتی انسانیت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو، نورانی گفتگو۔ یقیناً میرے خیال سے اگر یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے تو یہی حق عزاداری ہے، یہی پیغام حسینیت ہے اور یہی پیغام کربلا بھی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے موجود پروفیسر ڈاکٹر ریاض مہندی صاحب۔ بڑی خوبصورت گفتگو، یقیناً لفظ نہیں ہے، اور بیحد ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اس خوبصورت گفتگو کے لیے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس محرم میں، اس ایام اعظم میں صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑیں، اور پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کردار سے نشر کریں تاکہ پوری دنیا تک یہ کردار کی عکاسی ہو سکے اور پوری دنیا تک پیغام محبت پہنچ سکے۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔